Welcome to MK Fairy Tales. ایک زمانے کی بات ہے، دور ایک سرسبز و شاداب سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ عادل اور نہایت مہربان تھے، جبکہ ملکہ اپنی خوبصورتی اور عقل کی وجہ سے مشہور تھی۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سالوں کی دعاؤں کے بعد آخرکار اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ پورے ملک میں خوشیوں کا سما تھا، جشن منایا گیا، چراغاں ہوا اور لوگوں نے اس ننھی پری کو شہزادی ماہ نور کا نام دیا۔ لیکن خوشیوں کے اس سمندر میں ایک عجیب سی بات تھی، شہزادی ماہ نور کبھی نہیں بولتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہونے لگی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں نیلے آسمان جیسی گہری، بال سیاہ رات جیسے اور چہرہ چاند کی طرح روشن، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، نہ ہنستی نہ روتی نہ کوئی آواز نکالتی۔ بادشاہ اور ملکہ نے ہر حکیم، ہر جادوگر، ہر عالم کو بلایا، مگر کوئی بھی اس کی خاموشی کا راز نہ جان سکا۔ ایک دن محل میں ایک بوڑھی عورت آئی جو عام لوگوں جیسی نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیدھی ملکہ کے پاس گئی اور بولی، یہ شہزادی عام نہیں ہے، اس پر ایک پرانا جادو ہے۔ ملکہ گھبرا گئی، کیسا جادو؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، جب یہ پیدا ہوئی تھی ایک بدرو جادوگر نے اسے بد دعا دی تھی کہ یہ اس وقت تک نہیں بولے گی جب تک یہ خود اپنے دل کی طاقت سے سچائی کو نہ پہچان لے۔ تو کیا کوئی طریقہ ہے اس جادو کو توڑنے کا؟ بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ شہزادی کو خود ایک سفر پر جانا ہوگا، ایک ایسا سفر جہاں اسے اپنے خوف، اپنی تنہائی اور اپنے دل کی آواز کو پہچاننا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وقت گزرا اور ایک دن شہزادی نے خود محل سے نکلنے کا فیصلہ کیا، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ وہ ایک رات خاموشی سے محل کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم اسے ایک گھنے جنگل کی طرف لے گئے۔ یہ جنگل عام نہیں تھا، درخت سرگوشیاں کرتے تھے، ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی اور ہر طرف جادو کا احساس ہوتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچی، وہاں ایک زخمی ہرن پڑا تھا۔ شہزادی اس کے پاس بیٹھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے دل میں پہلی بار درد کی لہر اٹھی۔ اس نے آہستہ سے ہرن کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ایک ہلکی سی روشنی اس کے ہاتھوں سے نکلی اور ہرن کا زخم بھرنے لگا۔ ہرن کھڑا ہوا اور اس نے شہزادی کو دیکھا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب شہزادی نے اپنی طاقت کو محسوس کیا۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک پراسرار غار کے سامنے پہنچی۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، مگر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ وہ اندر گئی۔ غار کے بیچوں بیچ ایک آئینہ تھا، پرانا مگر چمکدار۔ جب شہزادی نے اس میں دیکھا تو اسے اپنا عکس نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی زندگی کے وہ لمحے نظر آئے جہاں وہ اکیلی تھی، جہاں اس نے دکھ محسوس کیا، جہاں وہ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس کے دل نے چیخ کر کہا، میں اکیلی نہیں ہوں، میں مضبوط ہوں۔ اچانک غار میں روشنی پھیل گئی اور پھر اس کے لب ہلے، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ یہ اس کی زندگی کے پہلے الفاظ تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پورا جنگل روشن ہو گیا، درخت جھومنے لگے، پرندے چہچہانے لگے اور ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ جادو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بدرو جادوگرنی سامنے آئی، مگر اب وہ کمزور تھی۔ یہ ممکن نہیں، وہ چیخی۔ شہزادی نے مضبوطی سے کہا، محبت اور سچائی ہر جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جادوگرنی دھوئیں میں بدل کر ختم ہو گئی۔ شہزادی واپس محل پہنچی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ ماہ نور، تم بول سکتی ہو، ملکہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شہزادی مسکرائی، امی، میں ہمیشہ بول سکتی تھی، بس مجھے اپنی آواز پہچاننی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی
ماہ نور ایک عظیم ملکہ بنی۔ اس نے اپنے ملک کو نہ صرف انصاف دیا بلکہ محبت اور ہمدردی بھی سکھائی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہ ملکہ ہے جو خاموشی سے بولنا سکھاتی ہے، اور اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی کہ اصل طاقت ہماری آواز میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں ہوتی ہے۔